بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو درس کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک پہلو کو لے کر بجائے رکوع کو لینے کے ایک پہلو کو لے کر اس پر کی آتی ہے۔ تو آج جو موضوع گفتگو کا وہ ہے نماز۔ قرآن مجید میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ وہ خاص چیز جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ ہے عبادت، جس کی کامل شکل کا نام نماز ہے۔ تو اس سلسلے میں سینکڑوں آیتیں ہیں۔ ایک بہت ہی واضح آیت جو یہ ہے سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ بہت ہی واضح آیت ہے کہ قرآن کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ قرآن کے نزدیک انسان کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ کیا جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے جن کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور میں یہ چاہتا کہ ان کو کھلائیں۔ اللہ رزاق ہے اور قوت والا ہے، یعنی جو کچھ اور چیزیں ہیں اس کے سوا وہ سب خدا ہی کے پاس ہے۔ انسان کو جو چیز پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کا مضمون بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی جو بہت ہی جامع اور کامل شکل قرآن میں بتائی گئی ہے اور اسلام میں بتائی گئی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ واقعی صلاۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ صرف چند ایک آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثلاً دیکھیے سورہ المدثر میں یہ ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ہر جان اپنے کیے میں بندھا ہوا ہے، ہر جان یا ہر شخص اپنے کیے میں بندھا ہوا ہے سوا اصحاب یمین کے، دائیں والوں کے، یعنی جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کے، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے۔ تو بہت سے مناظر قرآن میں بتائے گئے ہیں جنت اور دوزخ کے۔ اس میں سے ایک منظر یہ ہے یتساءلون عن المجرمین، یہ جنت والے لوگ پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے دوزخ والے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو نماز ہے یہ آدمی کو جنت میں لے آتا ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ آدمی کو دوزخ میں لے آتا ہے۔ یہ بہت ہی واضح آیت ہے، اس میں یہ دہرایا نہیں سکتی ہے کہ نماز جو ہے وہ گیا جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہے۔ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، نماز نہ پڑھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ یہ بالکل دو چار کی طرح اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور نماز کے بارے میں دیکھیے یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کرتے ہیں اسی کی حقیقت بتا دی، یعنی خشوع والی نماز پڑھتے ہیں۔
وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا. تو اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں. چند آیتیں اس میں سمجھ رکھیں آپ کے سامنے. سارا قرآن یہ بھرا ہوا ہے نماز کے سلسلے میں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے اس وقت جو ہم غور کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے. اتنی زیادہ اہمیت کہ نماز گویا کہ مقصد زندگی ہے. اگر نماز نہ پڑھے آدمی تو اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اور نماز جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو نماز میں یہ بات کیوں ہے؟ کیا خاص چیز ہے نماز میں؟ اس کے سلسلے میں ایک آیت میں یہ ملتی ہے قرآن مجید میں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کو پڑھو اور نماز قائم کرو. بے شک نماز روکتی ہے فحش باتوں سے اور منکر پر. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہاں بھی یہ ذکر جو ہے یہ نمازی کی حقیقت بتائی ہے. جسے وہاں جو بتایا تھا یہاں بھی نماز کی حقیقت کے طور پر ذکر کو فرمایا. کیونکہ نماز کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہے. تو جو اتنی بڑی چیز ہو اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو تو وہ آدمی کے اندر جو صفت پیدا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ فحش اور منکر چیزوں سے بچ جاتا ہے. یہ صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اسی کے نب انعام کا نام جنت ہے. یہ نماز کے بارے میں قرآن کی چند آیتوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کیے. اب اسی کی روشنی میں نماز کے چند پہلوؤں کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو نماز کی خصوصیات ہیں اور نماز کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے نماز کے چند ہیں. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب نماز آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور درمیان میں بھی بار بار آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو چیز ہے اس پر غور کیجیے کہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس پر مجبور ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں بڑا بنائے. یہ علم نفسیات سے بھی ثابت ہوا ہے, تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ انسان کی کچھ ایسے ڈھنگ پر بناوٹ اس کی ہوئی ہے, ایسی فطرت اس کی ہے کہ کسی نے کسی کو اسے بڑا بنانا ہے. اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. کسی کو بڑا بنائے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بنائیں جس کو گھمنڈ یا تکبر کہا جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنائیں تو یہ تکبر ہے. اگر آپ دوسروں کو بڑا بنائیں کسی کا نام شرک. پوری انسانی تاریخ شرک اور تکبر کے درمیان گزرتی ہوئی دکھائی دی. پوری انسانی تاریخ یا تو انسان شرک میں ابتلا ہوا ہے, اپنے درختوں کو اور پتھروں کو اور بہت سی چیزوں کو اس نے بڑا سمجھا, یا اگر وہ اس سے اوپر اٹھ گیا اور اس نے درختوں اور پتھروں کو بڑا نہیں بنایا تو اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا. لیکن موت نے بتایا کہ تم بڑے نہ تھے. ہر انسان جو اس دنیا میں اپنے کو بڑا بنایا جس نے, تو موت نے بتایا کہ تم بڑے نہ تھے. کیونکہ اگر بڑا ہے واقع آدمی تو اس پر موت واقع نہیں. موت اس بات کو باطل کرتی ہے بار 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 کہ انسان بڑا نہیں, اور درخت اور پتھر بڑے ہوں یہ تو عقل ہی باطل کرتے ہیں. جدید انسان نے کچھ چھوڑ دیا. تو پوری تاریخ انہی دو چیزوں کے درمیان نظر آ رہی ہے. یا تو اس نے دوسری چیزوں کو بڑا بنایا, یعنی اس نے فرض کیا کہ بجلی کڑکتی ہے اس میں بڑائی ہے, سورج جو چمک رہا ہے اس میں کچھ بڑائیاں ہیں, دریا جو بہ رہا ہے اس میں کچھ بڑائی ہے, پہاڑ جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ بڑائی ہے. یعنی اس میں اس نے اس بڑائی کا جذبہ جو اندر ہے کہ کسی نے کسی کو بڑا نہیں بنانا ہے انسان کو اپنی فطرت کے پاس, اس کو اس نے اس جذبے کو جو اندر چھپا ہوا تھا اس کو اس نے کبھی پہاڑ کے روپ میں دیکھا,
کبھی اس نے دریاؤں کو سمندروں کے روپ میں دیکھا، کبھی سورج کے روپ میں دیکھا، کبھی ستاروں کے روپ میں دیکھا. اسی کا نام ہے شرک، اور اسی کا نام جدید سائنسی زبان میں ہے سپرسٹیشن. جدید دور میں یہ ثابت کیا کہ بڑائی نہ پتھر میں ہے، نہ سمندر میں ہے، نہ سورج میں. کیوں؟ یہ سب کے سب انتہائی کامل طور پر لا آف نیچر میں بتھی گئی. جدید سائنسی مطالعے نے بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ 100% یہ بدے ہوئے ہیں قانون فطرت، لا آف نیچر. جدید سائنس نے بتایا کہ یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، معبود ہو ہی نہیں سکتے. چنانچہ جدید انسان اس دور شرک کو سپرسٹیشن کے خانے میں ڈالتا ہے، یعنی توہم پرست. انسان نے توہم پرستی کی بنا پر سورج کو یا سمندر کو یا بجلی کے کڑکے کو، مختلف چیزوں کو جو بڑا سمجھ لیا تو کہتے ہیں سپرسٹیشن. لیکن توہم پرستی کو چھوڑ کر جدید انسان نے کیا کیا؟ اپنے کو بڑا سمجھا. اس معنی میں اس کو ہیومنزم کہا جاتا ہے. جدید دور میں یعنی سپرسٹیشن کا دور کو ترک کر کے انسان جس دور میں داخل ہوا ہے اس کا نام ہے ہیومنزم، جس سے ہم آج گزر رہے ہیں. ہیومنزم کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. یہاں گاڈ سے مراد وہی سپرسٹیشن والا جو خدا، جو دیوتا تھا انسان کا. تو دیوتاؤں کو چھوڑ کر انسان اپنے آپ پر آ گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک ہی حقیقت پر ہم غور کریں، موت پر، تو موت ہر صبح شام اس بات کو باطل ثابت کرتی ہے کہ انسان پڑا ہے. تو اس کے بعد جو چیز رہتی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ خالق کائنات. یہ بات کہ دنیا کا خدا ہے اسی لیے ثابت ہے کہ کوئی ایسا نہیں اٹھا جو یہ کہے کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا. میں کہتا ہوں یہ جملہ کافی ہے اس بات ثابت کرنے کے لیے کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں. نہ کسی سورج نے یہ بات کہی، نہ کسی چاند نے یہ بات کہی، نہ کسی سمندر نے بات کہی، نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو ضرورت ہے کہ یہ کہے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا. نہیں ضرورت. یہ جملہ بول نہیں سکتا. سارے تاریخ میں کوئی فرعون کا، ہٹلر، کسی نے ضرورت نہ کی کہ جملہ بولے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ معبود حقیقی صرف خدا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. تو نماز میں یہ سبق دیا جاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ ہی بڑا ہے. کہ یہ سے پوچھے تو انسان کو جو اپنے لیے مرکزی توجہ چاہتا ہے، کسی کو بڑا بنانا چاہتا ہے، صحیح ترین جواب دے دیا جاتا ہے کہ خدا کو اپنا بڑا بنا، کیونکہ دوسرا کوئی بڑا ہے. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کو آپ کہتے ہیں بہتر سماج بننے کی لازمی شرط صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اتنی بڑی چیز مل جائے کہ اس کے بعد ہر دوسری چیز چھوٹی ہو جائے. کوئی چیز نہیں ہے بہتر سماج بنانے کے لیے. کیونکہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اجتماعی زندگی میں اور سماجی زندگی میں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ایک چیز کھوئی جسے ہم برداشت نہ کر سکتے. کھونے کو برداشت نہ کر سکنا، اسی کا نام ہے اجتماعی جھگڑے. قوموں کے درمیان جھگڑے، حکومتوں کے درمیان جھگڑے، دو آدمی کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم کوئی چیز کھوتے ہیں. چاہے ہم نے ایک لفظ کھویا ہو، مثلا کسی نے ہمیں ایک لفظ بول کر کے بے عزت کیا ہو، اس بے عزتی کو ہم کھو نہیں پاتے، کافی لڑ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شام سے کچھ لوگ آئے، جب وہ خلیفہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت نہ آج امریکہ کی ہے نہ روس کی، اتنی بڑی حکومت تھی. اس حکومت کا وارث بنا ہارون رشید. تو اپنے محل میں وہ بیٹھا ہوا تھا. یہ جملے حضرت عمر فاروق نہیں بول سکتے تھے، اس لیے مجھے ہارون رشید کا نام لینا پڑ رہا ہے. کہ اپنے ہر محل میں بیٹھا ہوا تھا اور بادل جا رہے تھے، تو اس نے اس کی زبان سے نکلا کہ امتری ہے فسیاتینی فراج. اتنی بڑی سلطنت تھی، امتری ہے فسیاتینی فراج کے، جہاں چاہے جا کر برس، تیرا خراج میرے پاس آئے گا. اتنی بڑی سلطنت. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم اپنے معمولی سے گھر میں تھے اور جھاڑو دے رہے تھے. تو کچھ لوگ آئے شام کے بہت ہی رئیس کبیر کسی کے آدمی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو کہتے ہیں کہ توہین ہمیں جملہ تھا. ایک لحاظ
ان کا یہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ تو غلام کرنے کا کام ہے، یہ تو عبد کے کرنے کا کام ہے. تو ان کے زبان سے کیا نکلا جا رہا؟ یعنی ایک شخص اگر ان کی جگہ پر مثلا فرعون ہوتا تو کہتا ہے کہ تم ایک غلام کرو، میں تو 1000 غلام کو ہائر کر سکتا ہوں. یعنی کوئی بڑا سا جملہ بولتا ہوتا. لیکن حضرت فاروق نے کہا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ تو وہ جو چھوٹا کیا ان لوگوں نے، اس چھوٹے کو کیسے برداشت کر سکے ہوئے؟ اس لیے تو خدا کو پائے گا. اس جملے کو بگڑ جاتے ہوئے تو کہ جرت کیسے کہو میں تو 1 لاکھ غلام کو مزدوری پر رکھ سکتا ہوں. یعنی اس طرح کا جملہ توہین آمیز جملے کو برداشت کرنے کی اسی لیے ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ اتنی بڑی چیز پائی ہوئی تھے کہ ہر جملے چھوٹے تھے نکل گئے. ان کی زبان سے نکلا کیا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا غلام کون؟ جیسے کہ اسی میں لذت لے رہے ہوں، غلام ہونے میں لذت لے رہے ہیں. یہ جو نفسیات ہے، یہ جو مزاج ہے، یہ اس وقت بنتا ہے جب کہ آدمی اللہ اکبر کی حقیقت کو پائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو پھر ہر چیز چھوٹی ہے، اس کے بعد ہر چیز چھوٹی ہے. آدمی کبھی مال کھوتا ہے، کبھی عزت کھوتا ہے، کبھی زمین کھوتا ہے، کبھی مکان کھوتا ہے، کبھی عہدہ کھوتا ہے، کبھی صرف ایک پروموشن کھوتا ہے. اسی جھگڑے جتنے بھی حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت اور انتقام جتنے بھی گن ڈالی، اتنے بھی گن ڈالی آپ، یعنی اجتماعی خرابی، سب کی جڑ کیا ہے؟ ہم کوئی چیز کھوتے ہیں کسی کے مقابلے میں، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، تب بکھر اٹھتے ہیں، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم جھگڑا مچاتے ہیں. اگر ہم واقعات خدا کو پائے ہوئے ہوں، ہر چیز تو چھوٹی ہو چکی ہوگی، پھر ہم کھونے کو برداشت کیسے نہ کریں گے؟ ایک چھوٹی چیز کو برداشت کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کسی انسان سے. لیکن ہم نے جو خدا کو نہیں پایا ہے، اس لیے وہی عہدہ بڑا ہے، وہی نفع بڑا ہے، وہی جو ذاتی عزت جس کو بنا رکھا ہے، اپنا ذاتی آنر، وہی بڑا ہے ہماری نظر میں. وہی مکان، وہی زمین، وہی بڑی ہے، وہی پیسہ بڑا ہے. تو اس کو کھونے کو برداشت کیسے کریں؟ نہیں برداشت کرتے. اس سے بڑی کوئی چیز پائی ہی نہیں ہم نے. اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو اور 1 روپے کا نوٹ گر جائے اس میں سے، فرض کیجیے، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس 1 نوٹ گرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے، صرف 1 پیسہ کم ہے اس میں. لیکن جس کے پاس دن بھر کی کمائی صرف 1 ہی روپیہ ہو اور وہی گر جائے اس کے سڑک پر، تب تو صبح شام تک ڈھونڈتا رہے گا اس کو. تو جس کے پاس بڑی کوئی چیز ہو وہی کھونے کو برداشت کرتا ہے، جس کے پاس بڑی کوئی چیز نہ ہو وہ کھونے کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی کو بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، اسی کے اندر پریسٹیج ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. وہی یعنی اتنا زیادہ کبھی پریشان تو خودکشی کر لیتا ہے. اس دلی میں ایک افسر نے خودکشی کر لی تھی صرف اس بات پر کہ پروموشن کا نہیں اس کا صرف، جبکہ وہ اس کے علاوہ ان کو پھر بھی کئی ہزار روپے مہینے مل رہا تھا. لیکن ایک ترقی جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی، اس پر خودکشی کر لی تھی اس دلی میں. تو ایسے واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نماز میں، اللہ اکبر، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. کسی اعتبار سے بھی کہ انسان کو کوئی برائی چاہیے جس میں وہ جسم ہے، تو جتنی دوسری برائیاں چھوٹی، ذاتی برائی بھی چھوٹی ہے اور پہاڑوں اور سورج چاند کی برائی بھی چھوٹی ہے. خدا ہی کی برائی اس میں آدمی اٹک سکے، اس کو میرے توجہ بنا سکے، جس میں وہ جسم، اس پہلو سے بھی اور اس پہلو سے بھی کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس دنیا میں آپ کو کوئی بڑی چیز چاہیے تاکہ آپ کھونے کو برداشت کر سکیں. دنیا سے پوچھے تو نام ہی ہے کھونے کو برداشت کرنے کا. یعنی قرآن مجید میں یہ بڑی عجیب نقطہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست، اور کون سے مسلمان؟ رسول اور صحابہ جیسے لوگ. رسول کو اور صحابہ کو شکست ہوئی احد میں. تو قرآن میں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اگر فتح ہی فتح ہوتی رہتی تو اس کے بعد جب کبھی ایسی نوبت آتی کہ زندگی میں کہ تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو برداشت کر پاتے ہو. تو خدا نے تم کو ٹریننگ کے لیے تمہاری تربیت کے لیے ایسا کیا کہ کچھ کھونے کے بھی تمہارے لیے تجربات دکھائے تھے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جب تم کچھ کھو تو اس پر افسوس نہ کرو، اسی کو لے کر بیٹھ نہ جاؤ.
تو خدا نے صحابہ کرام کو بھی اور رسول کو بھی نقصانات کے مرحلے سے گزارا تاکہ ان میں سہار پیدا ہو، تاکہ کھونے کی برداشت پیدا ہو۔ تو زندگی سچ پوچھے تو نام ہی ہے کھونے کو برداشت کرنا۔ تو کھونے کو برداشت کون کرے گا؟ جو کوئی بڑی چیز پائے گی۔ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو، وہی 1 روپے کا نوٹ گر جائے سڑک پر تو اس کی تلاش کرنے میں زیادہ پریشان نہیں ہوگی، لیکن جس کے پاس 1 ہی روپے کا نوٹ ہو تو وہ تو رات میں پریشانی کرتا رہے گا، تلاشی کرتا رہے گا۔ تو یہ اللہ اکبر کی بات ہوئی، ایک پہلو نماز۔ دوسرا پہلو نماز کیجیے۔ نماز میں آپ جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی حیثیت واقعی کا اظہار ہے۔ انسان اصلاً کیا ہے؟ انسان ایک عاجز مخلوق ہے۔ ہم بول رہے ہیں لیکن ہمارے جسم میں ایک سوئی دھسا دی جائے سب بولنا بنا دیا ہے۔ آپ ایک شاندار کار پر جا رہے ہیں، ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا خاتمہ ہے۔ یعنی انسان بار بار تجربات گزرتے ہیں، معلوم تھا کہ انسان عاجز چیز، کوئی اس پاس ذاتی طاقت نہیں۔ ایک معمولی سا حادثہ، ایک معمولی سا کوئی ناخوشگوار واقعہ انسان کو اپسٹ کر سکتا ہے، خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ ایک عاجز مخلوق کی حیثیت ہے۔ اسی کا تجربہ کرایا جاتا ہے، نماز جھکایا جاتا ہے، آپ کو رکوع کی شکل میں، سجدے کی شکل میں جھکایا جاتا ہے۔ اس سے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں نماز کے کچھ مقرر شکلیں بن گئی ہیں، تو بہت سی وہ باتیں حدیثوں میں موجود اس سے ہم بے خبر ہو گئے۔ حدیث میں نماز اس سے زیادہ ہے جتنا کہ ہم مقرر شکل میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رکوع اور سجدے میں ہمارا صرف ایک دعا ہم نے رٹ رکھی ہے، اسی کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلی۔ لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں اور بہت سی دعائیں آتی ہیں جس کو کہ ہمارے آسانی کے لیے ہمارے فقہ نے ایک بنا دیا ہے، لیکن جس کو کہ لذت والی نمازیں پڑھنی ہے اس کو حدیث میں دیکھنا چاہیے کہ اور بھی کیا کیا دعائیں ہیں، دیکھنا پڑے گا۔ مثلا رکوع کے لیے دعا آتی ہے اللہم لک رکعت، ان ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوا پھر وہ رکوع میں گیا اور رکوع میں چھپ کر کے وہ کہتا ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہم رکع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اس میں روح رکوع اور روح سجدہ، روح جھکاؤ سے پوری طرح موجود ہے۔ خدایا میں تیرے لیے جھک گیا، پر ایمان لایا، تیرے پر بھروسہ کیا۔ خدایا چھپ گئے تیرے آگے میرے کان، میری آنکھ، میرا بھیجا، میری ہڈیاں، میرے اعصاب۔ یہ ہے روح رکوع، یہ ہے روح سجدہ۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہم رکع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ ہے رکوع اور یہ ہے سجدہ۔ تو حیثیت واقعی انسان کی کیا ہے؟ وہ ایک عاجز مخلوق ہے۔ حیثیت واقعی جو ہے، ابھی لوہے کا ایک راڈ ہمارے منہ میں ڈال دیا جائے تو ہماری زبان ختم ہو جائے گی، ہم بول نہیں سکتے۔ ہماری آنکھ میں ایک کہ لوہے کا راڈ ڈال دیا ہم دیکھ نہیں سکتے، ختم قصہ۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہماری معلومات کا 80% حصہ ہمیں دیتی ہے۔ ہماری جو معلومات خارجی ہیں، معلومات خارجی ہماری ہیں، ان کا 80% حاصل کرنے کا ذریعہ دونوں آنکھیں ہیں، لیکن یہ کتنی کمزور ہیں۔ ایک معمولی سی چیز بھی ساتھ ختم کر سکتی، کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے۔ ایک معمولی سی لکڑی، ایک معمولی سا شیشہ، ایک معمولی سا لوہے کا ٹکڑا ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ یہ آنکھیں ہماری معلومات خارجی کا 80% حصہ ہمیں دیتی ہے۔ لیکن کتنا کمزور ہے وہ آنکھیں، کتنا کمزور ہے ہمارا وجود، معمولی حادثے کو برداشت نہیں کر سکتا، موت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہماری حیثیت واقعی کیا ہے کہ ہم عاجز ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں۔ تو ہماری حیثیت واقعی کو یاد دلایا جاتا ہے، تمہاری حیثیت واقعی کیا ہے، اس کو رکوع کر کے اور سجدہ کر کے ان دعاؤں کو پڑھوا کر بتایا جاتا ہے کہ تم ایک عاجز انسان، یعنی ریئلسٹک اپروچ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر میں لفظ بدل کر کہوں، ریئلسٹک اپروچ کیا ہے؟ اپنا جو کچھ آپ ہیں اس کا اقرار کریں۔ فرض کیے کہ آپ ایک غلام ہیں، اپنے کو بادشاہ سمجھ لیں، آپ ایک جاہل ہیں، اپنے کو MBBS ڈاکٹر سمجھ لیں، کتنی بڑی حماقت ہوگی۔
تو اس دنیا میں ریئلسٹک اپروچ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، جس کو سائنٹیفک اپروچ، ریئلسٹک اپروچ، آبجیکٹو اپروچ کہتے ہیں. یعنی حقیقت واقعہ جو ہے اس کو ماننا، حقیقت واقعہ کا اعتراف. تو سب سے بڑی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم عاجز ہیں. سب سے بڑی حقیقت واقعہ جو ہے ہم عاجز مخلوق، ہم قادر مخلوق نہیں. ایک معمولی سا بھی ناخوشگوار واقعہ، ایک چھوٹا سا حادثہ، ایک کوئی معمولی سی بات ہی بتا دیتی ہے کہ ہم عاجز ہیں. ایک پرائم منسٹر بھی جس کے ارد گرد لاکھوں انسان حفاظت میں لگے ہوئے ہوں، ایک معمولی گولی میں ختم ہو جاتا ہے. اس وقت بتاتا ہے کیا ختم ہو کر کے وہ کہ میں بھی عاجز تھا تمہاری وجہ سے، میں بھی تمہاری عاجز تھا. تو اس حیثیت واقعی کا تعارف یا اس حیثیت واقعی کا تحقق کرایا جاتا ہے انسان کے لیے رکوع سجدہ کر کہ تم کیا. اور یہ دعا جو پڑھائی جاتی ہے اور وہ دعائیں حدیث میں آتی ہیں، تو اس میں سے ایک دعا میں یہ ہے کہ اللہم لک رکعت و بک آمنت و علیک توکلت، اللہم رکع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. خدایا جھک گئے تیرے آگے میرے کان، میری آنکھ، میرا بھیجا، میری ہڈیاں، میرے اعضاء. یہ حقیقت واقعی انسان ہے کہ انسان کی حقیقت واقعی ہے کہ وہ جھکا ہوا انسان اس اپنے کو عاجز سمجھ رہا ہے. حقیقت واقعہ سے انحرافی ساری حماقتوں کی جڑ، اور حقیقت واقعہ کے اعترافی ساری دانشمندی کا خبر. یہ نماز کا تعارف کر جاتا ہے. یہ دو پہلو کا. تیسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ کہ نماز آپ نے پڑھی، خاتمہ کس چیز کو ہوتا ہے نماز کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کو ختم کر کے آپ کہتے ہیں دائیں اور بائیں سارے مخلوقات عزیز کہ تم پر سلامتی ہو اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ. جتنی بھی زمین میں بستے ہیں سارے لوگ، ان سب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے نماز کو وہ چیز سمجھ لیا ہے عملاً کم از کم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریچول، یعنی روایت، ایک رسم سی چیز، ایک رسم سی چیز ہے، ایک ریچول قسم کی چیز ہے، اس کو دوہرا لیا. اس کی جو اصل مغز ہے، اس کی اسپرٹ ہے، اس سے ہم بے خبر ہو گئے. تو نماز میں بندہ اللہ اکبر کہا کہ اس نے آغاز کیا، درمیان میں قرآن کی آیتیں پڑھی، پھر وہ جھکا اور سجدہ کیا وغیرہ 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 وغیرہ. اور جب ختم کیا اس نے تو وہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم پر سلامتی ہو، اے انسانوں تم پر. یہ بہت ہی بڑی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی بات ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. میں دو پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے روح سے انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جنت میں جائے. جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں آدمی خرافات، لغو بات اور گناہ کی بات نہیں سنے گا سوائے سلام سلام کے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر نکلے تو السلام علیکم، ادھر نکلے تو السلام علیکم. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلب میں سلامتی بھری ہوئے گی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، جہاں وہ رہ رہے ہیں، جو ان کی کالونی ہے، جو ان کی آبادیاں ہیں، جو جنت کی آبادیاں ہوں گی. جنت کی آبادیوں میں جو باشندے ہوں گے ان کے باشندوں میں لوگوں کے دلوں میں صرف سلامتی سے. اس سے کیا ملا کہ موجودہ دنیا جو ہے وہ گیا ایک طرح کا مقامی انتخاب، ایک ریکروٹنگ سینٹر ہے. یہاں جنت کے لیے لوگ ریکروٹ کیے جا رہے ہیں، انتخاب کیے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے دل میں دوسروں کی سلامتی، وہی لوگ وہاں بسائے جائیں گے. اللہ قیل سلام سلامہ کا معنی یہ نہیں کہ السلام علیکم ادھر السلام علیکم ادھر، لفظ کو دہرانا. جنت تو معنی کی دنیا ہوگی، وہاں بھی الفاظ باقی رہیں گے، الفاظ نکلیں گے معنی کے ساتھ. مطلب یہ کہنے کا طرح اگر جنت میں بھی صرف الفاظ رہ جائیں تو جنت نہیں ہے. جنت معنویت کا خزانہ نہیں، وہاں معنی کا ظہور ہوگا، معنی، نہ کہ وہاں بھی وہی الفاظ رہ جائیں رسم جس دنیا میں الفاظ ہیں. جنت کیا ہوئی؟ وہ معنویت کا ظہور ہے، ابدی معنویت کا ظہور. تو دنیا میں یہ جو سبق دیا گیا آپ کو نماز میں، یہ سبق اس بات کا ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جنت کا استحقاق کیسے حاصل ہوتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ اس طرح ہیں کہ آپ کے دل میں سلامتی کا سرچشمہ ہو دوسروں کی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان،
چاہے وہ اس قوم کا یا اس قوم کا، لیکن وہ اگر بندے خدا ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، اور سب لوگ خدا کی مخلوق ہیں، ہر خدا کی مخلوق کے لیے آپ کے سینے میں سلامتی کا سرچشمہ، سلامتی کا دریا بہ رہا ہے۔ اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ سلامتی کس چیز کا نام ہے؟ سلامتی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا پیش آ رہے ہوں تو آپ بھی اچھے پیش آ رہے ہوں۔ ایسی سلامتی والے تو ہٹلر اور مسولینی بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے سلامتی نہ ہو تب بھی آپ کے دل میں ان کے لیے سلامتی، دوسرا خیر خائی نہ کرے تب بھی آپ خیر خائی کریں۔ آپ یقین کیجیے کہ اس کی ہی معنی ہی ہے، دوسرے معنی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ظالم، کوئی سرکش ایسا نہیں گزرا کہ اس کا پڑوسی یا اس کا ساتھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو پھر بھی برا سلوک کرے اس کے ساتھ، ایسا کوئی بھی نہیں گزرا۔ تو اس کے یہ جو کہا گیا کہ سلامتی تمہارے دل میں ہو دوسرے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے برا سلوک کریں تب بھی تمہارے دل میں سلامتی ہو، دوسرے بدخواہی کریں تب بھی تمہارے دل میں کے لیے سلامتی ہو، دوسرے کچھ بھی کریں لیکن ہمارے اندر ریئیکشن نہ پیدا ہو، ہمارے سینے میں مثبت نفسیات جاگ رہی، یہ مطلب ہے۔ تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو یہ بات کا ثبوت دیں کہ دنیا نے چاہے ان سے کچھ بھی کیا ہو لیکن ان کے سینے میں خیر خائی کے چشمے ابلتے رہے، دنیا نے چاہے کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ہو لیکن ان کے لیے وہ دعائیں ہی دیتے رہے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، ان ایک تو جنت کا پہلو یہ ہوا اور اسی میں دنیا کی جیت بھی ہے۔ یقین کیجئے کہ جن لوگوں کے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہو ان کا دنیا میں کوئی نہیں، اور جن کے سینوں میں محبت بھری ہوئی ہے ان کے دنیا میں سب ہوتے ہیں، تاکہ ان کے دشمن بھی ان کے موافقت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قبیلہ توس تھا وہاں پر عرب میں، قبیلہ توس کے ایک صاحب ان کا نام تھا طفیل بن عمرو الدوسی، تو وہ اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لے کر کے وہ گئے اپنے قبیلے میں تبلیغ کرنے کی۔ تو بہت دنوں تک تبلیغ کرتے رہے تو کسی نے نہیں مانا ان کی اور سرکشی کی اور برا سلوک کیا، تو واپس آئے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بد دعا کیجیے قبیلہ توس کے حق میں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ رپورٹ انہوں نے یہ دی کہ سرکشی کی انہوں نے آپ کے صحابی کو، تو پھر الدوسی تو صحابی ہو چکے تھے، آپ کے صحابی کے ساتھ نفرت کا سلوک کیا، سرکشی کا سلوک کیا، ظلم کا سلوک کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بد دعا کیجیے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے تو نکلتا ہے کہ آپ کی زبان سے اللہم اہد دوسا اللہم اہد دوسا، خدایا قبیلہ دوس کو ہدایت دے، خدایا قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ تو آپ نے مزید ان سے کہا کہ ارجع الی قومک فدعوہم وارفق بہم، اپنی قوم میں جاؤ اور انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ دیکھیے کی تھی سرکشی، کیا تھا ظلم، انہوں نے کی تھی بدخواہی، لیکن آپ فرمانے کو وارفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، یہی اسلام ہے۔ یعنی رد عمل کے طور پر اگر ہم کریں تو اس کا نام سلامتی نہیں ہے۔ سلامتی یہ ہے کہ انہوں نے چاہے کچھ بھی کیا ہو آپ ان کے حق میں دعا ہی کریں، آپ نرمی بنے رہیں، آپ مہربانی بنی رہیں، اسی کا نام ہے سلامتی، اسی کا نام سلامتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ برفت نہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ چنانچہ کیا ہوا، جب دوبارہ وہ گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اور رپورٹ دی گئی کہ تم نے سرکشی کی ہے، ظلم کیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن پیغمبر نے ہمارے حق میں دعائیں کی، تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ معمولی واقعہ تھا؟ ان کے دل میں اسی دن جب خبر سنی انہوں نے تو ان کے دل میں اسی لمحہ اسلام کے لیے صاف کارنر پیدا ہوا، ان کے دل میں اسی لمحہ اسلام کے حق میں صاف کارنر پیدا ہو گیا، نرم گوشت پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی قبیلہ جس نے سرکشی کی تھی، اب جو تبلیغ کی انہوں نے دھڑ لوگ اسلام میں لے گئے، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ تو ایک طرف یعنی اپنے دل میں محبت کا اور خیرخواہی کا چشمہ ابلنا ایک طرف آپ کو جنت کا مقصد بناتا ہے، دوسری طرف اسی میں دنیا کی فتح کی بھی راز چھپا ہوا ہے۔ انسانوں کو بھی جیت سکتے ہیں آپ محبت سے، دشمنی سے انسان کو نہیں جیت سکتے، تو بیک وقت دونوں چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پہلو اور میں عرض کروں زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے، اور وہ ہے نماز جماعت سمجھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے،
جماعت کا قاعدہ کیا ہے؟ جماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ چاہے 5-10 آدمی ہوں یا 5,000 10,000 آدمی ہوں، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی امام بنایا جائے اور باقی لوگ مقتدی ہوں۔ یہ تو قاعدہ ہے۔ نمازی چاہے کتنے زیادہ ہوں، امام ایک ہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ غور فرمائیے کہ وہ کیا راز ہے۔ یعنی اگر میں لفظ بدل کر کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز یہ سکھا رہی ہے کہ تم چاہے کتنی زیادہ ہو، اپنے میں سے ایک کو اگلی سیٹ پر کھڑا کر کے سب کے سب بیک سیٹ چلے جاؤ۔ یہ تو ہوتا ہے 10,000 آدمی نماز پڑھنے والے، لیکن جب وقت نماز کا ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، ایک صاحب کو مسلح پر آگے کھڑا کر دیں گے، باقی سب لوگ سب بات کر پیچھے کھڑے ہوئے۔ کتنا زبردست سبق ہے اتحاد، جو کہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت بلا شبہ اتحاد ہے، اور بلا شبہ نماز جو تربیت دیتی ہے اس سے بڑا اتحاد کا راز ہے کہ لوگوں میں یہ قوت پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ چاہے ہم کتنی زیادہ ہوں، ایک آگے کر کے سب ہم بیک سیٹ چلے جائیں۔ اسی کا نفع نتیجہ اتحاد ہے۔ یہ اتحاد جو نہیں ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر آدمی آگے کے سیٹ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ واحد وجہ اختلاف کی اور لڑائی کی اور انتشار کی یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اگلی سیٹ سے جاؤں۔ بس 2 آدمی اگر امیدوار ہیں تو لڑائی چھڑ گئی، 4 ہیں تب بھی لڑائی چھڑ گئی۔ ایک سے زیادہ جہاں امیدوار پڑھے امامت کے مقام پر کھڑے ہونے کے لیے، اور لڑائی چھڑ گئی آپ سے۔ تو نماز ہر روز 5 بار یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے تم کتنی زیادہ ہو، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کو آگے کھڑا کر کے سب کے سب بیک سیٹ چلے جاؤ، سب کے سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور سب کے سب انہی کی پیروی میں نماز پڑھو۔ یہ ہر روز 5 وقت نماز ہم کو سکھاتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی راز سکتا ہے طاقت کا؟ یہ دلی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اتحاد سے بڑی کوئی چیز نہیں طاقت کے اعتبار سے۔ یہاں میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ عرب میں جب انقلاب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر فاتح ہو گئے، تو اب مسئلہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، آپ کی زندگی میں تو آپ ہی آگے رہے، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے بعد کیا ہوا۔ تو وہاں 2 بڑے گروہ تھے مسلمانوں کے، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین وہ کہے جاتے تھے جو مکے سے اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، اور انصار وہ کہے جاتے تھے جو کہ مدینے میں تھے اور ہجرت نہیں کرنی پڑی تھی۔ تو یہ 2 بڑے گروہ تھے، انصار کا اور مہاجرین کا، اور دونوں کی قربانیاں ایک سے ایک بڑھ کر۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی قربانی کم، یعنی اگرچہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی انصار نے، لیکن اتنی بڑی قربانی کی کہ اس سے بڑی قربانی کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ کہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال میں یاد کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے کسی قربانی کم نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے وفات کے بعد کیا ہوا۔ جب دونوں برابر کے ہیں تو کیا وہی ہوا جس کا کہ توقع کیا تھا، یعنی جب حضور کی وفات ہو گئی تو خلافت کا مسئلہ تھا۔ تو وہاں یہ نعرہ لگایا گیا، نعرہ مطلب کہ یہ بات وہاں پیش کی گئی کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر انصار میں سے ہو، ایک امیر مہاجرین میں سے ہو۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 حاکم جہاں ہوں وہاں کوئی نظام چل سکتا ہے؟ لیکن ہوا یہی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اندازہ تھا کہ جب 2 یکساں درجے کے گروہ ہیں تو یہی پیدا ہوگا۔ یہی نعرہ لگا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہمارا ایک امیر تمہارا۔ آپ نے پیشگی یہ فیصلہ فرما دیا تھا الائمۃ من قریش، قریش میں سے امیر ہوا کرے گا، یعنی حاکم جو ہوگا اسلامی نظام کا وہ قریش میں ہوگا۔ لیکن اس کی ایک معمولی بات تھی، یعنی قریش کو بطور خلافت سے تسلیم کرنے کے لیے، بطور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے پورے قبیلے انصار کو پیچھے جانا، یہ معمولی بات تھی۔ بلکہ بہت سارے قبائل جو تھے اور سب ایک قبیلے کے چھوڑ کر سارے قبیلوں کو بیک سیٹ ہو جانا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو ان لوگوں نے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قریش کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ سے چلے گئے، سارے کے سارے صحابہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ حال تھا کہ معمولی بات لڑائی ہوئی، یعنی 2 آدمی کا گھوڑا ہے اور پانی پلانا، اور وہاں چھوٹے چشمے ہوتے، چھوٹے چھوٹے چشمے، بیک وقت ایک گھوڑا پانی پی سکتا تھا۔
آپ نے آگے بڑھا دیا اپنے گھوڑے، میرا پیچھے رہ گیا، اسی پر 100 برس تک لڑائی کہ تم نے پہلے کیسے پانی پلایا، میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا۔ جو لوگ گھوڑے کو آگے پیچھے برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مستقل طور پر خلافت کے معاملے میں آگے پیچھے کو برداشت کر۔ معمولی بات یہ ہے، یقین کیجئے کہ اسلام کی تاریخ میں ختم ہو جاتی اگر انصار اور مہاجرین لڑائی شروع ہو جاتی، کون آگے جائے گا؟ یعنی من امیر و من کو امیر کا جو معاملہ تھا، ایک امیر ہمارا ایک امیر تمہارا ہو، اگر یہ چلا ہوتا خدا نخواستہ تو اسلام کی تاریخ شروع ہوتے ہی دفن بھی ہو گئی ہوتی، آپس لڑ کر ختم ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی اور مشورہ تھا، انہوں نے مان لیا کہ قبیلے قریش کو آگے کر کے سارے قبائل پیچھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلافت ان کو دے دی انہوں نے، اور انصار میں سے ایک ایک شخص مر گیا اور کبھی دوبارہ انہوں نے خلیفہ ہونے کا مطالبہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ عمر نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ابوبکر کا جب خلافت کا فیصلہ ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، قریش میں سے امیر ہوں گے اور تمہارے میں سے وزیر ہوں گے۔ ہم نے یہ بھی پورا نہیں کیا، امیر تو ترک نہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، قریش میں سے امیر ہوں گے اور تمہارے میں سے وزیر ہوں گے، ہم نے یہ بھی پورا نہیں کیا۔ اس کے باوجود سارے کے سارے جو ہیں دنیا سے چلے گئے، ایک ایک کر کے کسی نے مطالبہ نہیں کیا۔ اتنی بڑی قربانی یہ ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، کسی نے اسلام کی تعریف نہیں۔ یہ جو نماز میں سبق دیا جاتا ہے تو وہ لوگ نماز کو سچی اسپرٹ کے ساتھ پڑھتے تھے، آج ہم سچی اسپرٹ کے ساتھ نہیں۔ وہ لوگ سچی اسپرٹ کے ساتھ پڑھتے تھے نماز، کہ جب امام کو آگے کر کے مختلف سارے پیچھے ہوتے تھے تو جانتے تھے کہ یہی ہمیں زندگی میں اسی سبق کو دہرانا ہے۔ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم مسجد میں تو کر لیتے ہیں ایسا، مگر مسجد کے باہر ہم اس کو دہرانا نہیں جانتے۔ مسجد کے اندر ہم سب یہی کرتے ہیں کہ امام کو آگے رکھ کے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کے باہر نکلے ہم میں سے امام کو کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ سارا قصہ ہے کہ ہم نماز کی اسپرٹ کو مسجد میں دفن کی ہوئی۔ جب لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوگی تو ہر جگہ اسی کا اظہار وہ دل کی کیفیت منفست کرے گی ہر چیز۔ آپ اس سماج میں اپنے ماحول میں لوگوں کو کیپچر کرتے چلے جائیں گے، لوگوں کو فتح کرتے چلے جائیں گے۔ یہی تھا عرب کی سب کچھ آیا، کیونکہ عرب میں ان لوگوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو پورے سنس کے ساتھ کیا، پوری اسپرٹ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے فتح کر ڈالا، اپنے دشمنوں کو فتح کر ڈالا۔ تاریخ اس نظریے کی تاریخ پوری ایک تاریخ ہمیں تصدیق کرتی ہے۔ اب میں ایک تیسرا پہلو نماز کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ کو سب سے بڑے کے طور پر پالنا، اللہ کی بڑائی کو اس طرح پالنا، اپنی ہستی چھوڑ اپنے اندر تواضع پیدا اس طرح پالنا۔ اور دوسری میں نے یہ عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی نماز آپ کے اندر بندوں کی خیرخواہی کا چشمہ جاری کر دیا، بندوں کی خیرخواہی کا فوارہ پھوٹ پڑا آپ سے، یہ سکھا رہی ہے نماز۔ دو چیز ہوئی، تیسری چیز میں چاہتا ہوں وہ ہے اس کا تعلق ہے جماعت والی نماز سے۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی، یہ تو بغیر جماعت کی نماز بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، بغیر جماعت والی نماز ہی موجود ہے۔ تیسری چیز بات کرنا اس کا تعلق جماعت والی نماز سے۔ جماعت کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت کی نماز میں یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جماعت کا ایک امام ہے، آپ لوگ چاہے 10 آدمی ہوں، 10,000 آدمی ہوں، 10 لاکھ بھی آدمی ہوں، اکٹھے نماز پڑھنے والے ہوں تو امام ایک ہوگا۔ امام آگے کھڑا ہوتا آپ جانتے ہیں، آگے اس کو مسلح بچھایا جائے گا، پیچھے صفیں لگائی جائیں گے، 10 ہیں تب بھی سب بنے گی پیچھے امام کے، 10 لاکھ ہیں تب بھی امام کی سب بنے گی۔ تو نماز نے کیا سبق دیا آپ کو؟ کیا سبق دیا؟ اس صف بندی جو ہوتی ہے، امام کو آگے کھڑا کر صف بندی ہوتی ہے، اس نے یہ سبق دیا کہ ایک کو آگے کر کے سب کو سب بیک سیٹ سے لے جاؤ، یہ تو سبق دیا۔ ایک کو اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب کو سب بیک سیٹ سے لے جاؤ، کتنی بڑی بات ہے۔
یہ اگر یہ بات صحیح اسپرٹ کے ساتھ آ جائے تو کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ اتحاد پیدا ہو جائے، جس سے بڑی کوئی طاقت۔ یہ مزاج اگر آ جائے ہمارے اندر کہ چاہے ہم 10 ہوں، چاہے ہم 10 لاکھ ہوں، چاہے ہم 10 کروڑ ہوں، ایک کو آگے کر کے ہمیں پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، ایک کو آگے کر کے ہم سب کو بیک سیٹ چلے جانا ہے، تو وہاں تو اتحادی اتحاد ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ سارا اختلاف، ساری اتحادی، سارا انتشار، سارا جھگڑا ہوتا ہے اجتماعی زندگی میں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کرسی تو ایک ہوتی ہے، بیٹھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، کرسی تو کئی نہیں رہے گی، کرسی تو ایک ہی رہے گی۔ تو کرسی تو ایک ہے لیکن اس پر بیٹھنے والے بہت سے ہیں، اسی میں جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتے۔ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کو ڈھکیل کے میں آؤں گا، میں بیٹھا ہوں مجھے ڈھکیل کے دوسرا آنا چاہے گا، اسی کے ساتھ جھگڑے۔ تو نماز میں یہ مزاج بنایا جاتا ہے کہ تم چاہے 10 ہو چاہے 1000 ہو، تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو آگے کر کے سب کو سب بیک سیٹ سے لے جاؤ۔ وہ اللہ اکبر کہیں تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ رکوع میں جائیں تم بھی رکوع میں جاؤ، وہ سجدے میں جائیں تم بھی سجدے میں جاؤ، وہ السلام علیکم کہیں تم بھی السلام علیکم کہو، وہ 2 رکعت پڑھیں تم 2 رکعت پڑھ لو، وہ 3 رکعت پڑھیں تم 3 رکعت پڑھ لو۔ یہ تو ہوتا ہے ہر نماز میں، یہ تو ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پر یہ کرتے ہیں، اپنے میں سے ایک شخص کو آگے کھڑا کر کے پیچھے کھڑے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ کرتا ہے ویسے ویسے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ فرض کی کہ نماز میں غلطی کر رہا ہے، امام غلطی کر رہا ہے، آپ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں غلطی سے پاک تو اللہ ہی ہے، مطلب ایک اشارے کی زبان میں کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ سے غلطی ہوئی، لیکن کہتے کیا سبحان اللہ۔ یہ بھی کتنا پیارا کلمہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ اے امام صاحب تم نے تو غلطی کر دی، یہ نہیں کہتے، یہ بڑا طریقہ ہے، غیر مہذب طریقہ کا، ان کلچرڈ طریقہ ہے کہنے کا۔ امام صاحب نے بہت بڑے احمق ہیں، آپ نے بڑی بڑی غلطی کر دی، یہ نہیں بولتے، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لفظی معنی سبحان اللہ کی یہ ہیں کہ غلطی سے پاک تو اللہ ہی ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے امام کو متنبہ کرنے کا، امام کو چیتونی دینے کا۔ لیکن دیکھیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ بالفرض امام آپ کی چیتونی کو قبول نہ کرے، وہ ویسے ہی پڑھتا رہے جیسے کوئی پڑھ رہا ہے، آپ کے سبحان اللہ کہنے پر بھی وہ اپنے کو دوبارہ وہ نہ کرے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ تب بھی اسی کی اطاعت کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ امام نے غلطی کر دی ہے تو الگ ہو کر آپ نماز پڑھ لیں اپنے طریقے سے۔ اس بنے کہ ہر حال میں آپ کو امام کی پابندی کرنی ہے، یہ چاہے آپ کے امام سے اتفاق ہو چاہے اختلاف۔ آپ کو بہت سے بہت حق یہ ہے کہ سبحان اللہ جیسی پیاری زبان میں اسے آپ باخبر کریں، بوڑھی زبان میں نہیں۔ کتنا بڑا سبق ضرور ہوا کہ آپ کا لیڈر، آپ کا جو اگوا ہے، آپ کے آگے جو کھڑا کر رکھا ہے جس شخص کو آپ، تو اس سے آپ بوڑھی زبان میں بات نہیں کر سکتے، آپ اس سے بہت ہی یعنی روڈ قسم کا انداز اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ پیارے اور میٹھے انداز میں سبحان اللہ والے جیسے انداز میں آپ اس سے غلطی کو متنبہ کر سکتے، کو باخبر کر سکتے، کو آگاہی دے سکتے۔ ماننا نہ ماننا اس کا کام، اس کے بعد آپ چپ۔ تو نماز میں کا یہ سبق دیا گیا باجماعت نماز میں، ایک کو آگے کھڑا کر کے سب کے سب بیک سیٹ، سب کے سب بیک سیٹ، سب کے سب بیک سیٹ، جو جیسے وہ کرے ویسے کرے۔ اب بتائیے کہ کتنی بڑی ٹریننگ ہو رہی ہے، کتنا بڑا سبق دیا جا رہا ہے، اور روزانہ 5 وقت دیا۔ اگر یہ صحیح معنوں میں اس ٹریننگ کو ہم پکڑ لیں، اس سبق کو ہم لے لیں، اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں، تو کیا ہے بھی اتحادی اتحاد ہے۔ اور اتحاد کتنا زبردست ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یہودی صرف 3% ہیں، اور وہ الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں، صرف 3%۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں وہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے،
کیونکہ 3% جو ہے 100% متفق ہے. اتنی بڑی چیز ہے اتحاد، کسی بھی غریب طاقت اتحاد. تو روزانہ 5 وقت آپ کو اس وقت دیا جاتا ہے متحد ہوگا. متحد ہونا اسی کا نام ہی ہے کہ آپ سیٹ کا جھگڑا کریں. اس سیٹ کا جھگڑا نہ کرنے ہی کے دوسری سیٹ کا جھگڑا نہ کرنے کا جو رزلٹ ہے اسی کا نام اتحاد ہے. اتحاد کسی اور چیز کا نام نہیں. امامت کا جھگڑا نہ کریں ہم، اسی کے جو رزلٹ ہوتا ہے اسی کا نام ہے اتحاد. جس کو آگے کھڑا کر دیا بس سب لوگ مان لیں اس کو، جو آگے کھڑا کرے سب لوگ مان لیں اس کو. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں امام آپ نے کر دیا کسی کو، اس کے بعد 2 رکعت ہو چکی ہے، تیسری رکعت میں امام چل رہا ہے، ایک شخص آیا، وہ یہ پوچھے انہیں بھی کون سا امامت کر رہے ہیں، ان کا نام بتاؤ، ان کے والد صاحب کا نام بتاؤ، وہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے، وہ قاری ہے کہ غیر قاری ہیں، بس وہ شریک ہو جائے گا نماز میں. اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے اگر ایک شخص کو امام بنا لیا تو بقیہ مسلمانوں سے مشورہ نہیں کیا گیا، تب بھی وہ اجتماعیت میں شریک ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص بعد کو آئے اگر تو کیا وہ پوچھتا پھرے گا، وہ جائز ہے اس کے لیے، یعنی اس کے لیے حرام ہوگا اگر ایسا فیل کرے وہ اور وہاں جماعتی ختم ہو جائے. کسی امام کا نام بتاؤ، پہلے ان کے والد صاحب کا نام بتاؤ، کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور قرأت سیکھی نہیں سیکھی، انہوں نے حافظ ہے کہ نہیں حافظ. اگر یہ سب کرے تو یقین کیجیے کہ اس کی لعنت ہے ایسے شخص کو، بلکہ اس کو فوراً شریک ہو جانا چاہیے نماز کے اندر. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا ایک گروہ ایک شخص کو اس نے امام بنا لیا، ایک شخص کو اپنا اگوا بنا لیا، تو بعد کو جو لوگ آئے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جھگڑا کھڑا کرنے وہ کن کو سے بنائی تم نے، فلاں کیوں نہیں بنایا، انہیں کو نہیں بنایا. یہ سب جھگڑا کرنا یقین کیجیے کہ ناجائز ہے. نماز یہ سکھاتی ہے. اب بتائیے کہ جو اسپرٹ نماز میں دی آ رہی ہے، اگر یہ اسپرٹ آ جائے صحیح طور پر تو اس کا نقد بالکل نقد یعنی کیش نتیجہ اس کا کیا ہے، اتحاد. کتنی بڑی طاقت ہے نماز، اس کا اندازہ نہیں کیا جاتا کتنی بڑی طاقت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا ساری طاقت اسی نماز میں، اسی نماز میں ساری طاقت اسی نماز میں، سب کچھ موجود اسی نماز میں. لیکن کس نماز میں؟ جو نماز اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ ادا کی جائے، محض فارم کے طور پر دوہرا نہ لی جائے. جیسا کہ میں شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ اسپرٹ جو ہے، یہ اسپرٹ جب نہیں ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، تو نماز کا نتیجہ کیسے پائیں آپ، کیسے پائیں نتیجہ آپ. فرض یہ کہ ایک پھل ہے، آپ جانتے ہیں کہ پھل کا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کا مغز ہوتا ہے، گدا اس کا ہوتا ہے، اندر جو ہوتا ہے. اگر آپ فرض کیے کہ اندر کا تو پھینکتے رہیں آپ اور چھلکا چباتے رہیں آپ تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ چھلکا تو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ نیچر پیک کرتی ہے اس کو. جس طریقے سے آپ کوئی چیز منگاتے ہیں تو وہ پیک کر کے آتا ہے. جو کارخانے دار ہے، جو فیکٹری والا ہے، وہ پیک کر کے آپ پاس بھیجتا ہے. تو یہ تو قدرت کی پیکنگ ہے چھلکا، وہ اصل نہیں ہے. کسی میں پتلا چھلکا ہو جائے جس کو کہتے ہیں ریپ کرنا، ریپنگ ہوتی ہے. کسی میں موٹا ہوتا ہے وہ پیکنگ کر سکتے ہیں، بیل میں ایک موٹی پیکنگ ہوتی ہے، اس میں پتلا اس کی ریپنگ ہوتی ہے، ایک ریپر لگایا جاتا ہے. جس طرح آپ کہیں ریپر لگاتے ہیں، کہیں لکڑی کی پیکنگ کرتے ہیں، تو قدرت بھی ایسا کرتی ہے. بیل میں سمجھ لیے کہ وہ لکڑی کی پیکنگ کرتی ہے قدرت، لیکن اور چیزیں ہیں اس میں بہت پتلی سے ریپر لگا دیتی ہے. یہ سب جو ریپر ہے یا یہ پیکنگ ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل تو اس کے اندر جو ہے. اس طرح نماز میں جو فارم ہے وہ اصل نہیں ہے. اصل چیز جو ہے اس کی حقیقت ہے، اس کا سینس ہے، اس کی اسپرٹ ہے، اس کا مغز ہے، اس کی روح. اس کے روح کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو اس کے اور بہت سارے پہلو نماز میں، میں نے صرف 3 پہلو آپ کو سامنے رکھے. یہ 3 پہلو ہی آپ سمجھ لیجیے کتنے زبردست ہے، عظیم الشان ہے کہ آدمی بالکل بے پناہ ہو جائے، لمٹلیس ہو جائے اگر اسی 3 پہلوؤں کو نماز
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے. ایسے جملے آپ بہت سنیں گے کہ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے. نماز روزے سے سب کچھ ہوتا ہے.